تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، الذی وہ جو، انشاء اگر وہ چاہے، جعلا وہ بنا دے، لکا آپ کے لیے، خیرن بہتر، من ذالک اس سے، جنات باغات، تجری بہتی ہوں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، من تحتها الانہار، ویجعل اور وہ بنا دے، ویجعل جعلہ ہوتا ہے بنا دینا، اور وہ بنا دے، لکا آپ کے لیے، قصورا، قصورا محلات، قصر بھی آپ نے اردو میں بھی ورڈ یوز کیا جاتا ہے، محل کو کہتے ہیں، قوف صوت رو۔ عربی میں جو پکا مکان ہوتا تھا، عربوں میں، عربی میں اسے قصر کہتے ہیں، اور قصورا جو ہے وہ اس کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے۔ اور ویسے جو ہے، ویسے مکان زیادہ تر کچے ہوتے تھے، لیکن جو اینٹوں کے یا پکے بنے ہوئے ہیں تو اسے محلات کہتے تھے۔ جیسے گاؤں میں بھی کچے گھروں کو گھر ہی کہا جاتا ہے، لیکن ویسے جو پکے ہوں انہیں حویلی کہا جاتا ہے، مطلب تھوڑی سی ٹرمز کا فرق ہوتا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ جو، اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی اتنی ساری ڈیمانڈس تھیں، اگر اللہ چاہے تو وہ تو ان سب چیزوں سے بہتر آپ کو عطا کرے، اس سے بہتر آپ کو دے جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ایسے باغات آپ کو عطا کر دے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور وہ آپ کے لیے محلات تعمیر کر دے۔ لیکن یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو وہ سب کر سکتا ہے، لیکن یہ ان کفار کا ٹیسٹ تھا۔ یہ جو مسلمانوں کی مفلسی تھی اور غربت تھی، یہ ان کفار کا ٹیسٹ تھا۔ اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ یہ آگے آیات جو آئیں گی اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح جو کبھی ایک گروہ جو ہے دوسرے گروہ کے لیے فتنہ ہوتا ہے، مومن مومن کے لیے بھی فتنہ ہو سکتا ہے، مومن کافروں کے لیے ہوتا ہے، کافر مومن کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو انہیں فتنے میں ڈالا ہوا تھا تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کے حقدار ہو جائیں، کافر۔ دیکھیں، اس سے پہلے یہ جو ان کی ڈیمانڈس تھیں جو ہم نے پہلے پڑھی آیات میں، کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، اور کوئی باغ کیوں نہیں اس کے لیے جس سے وہ کھائے، اتنی انہیں غربت ہے تو کوئی باغ ہی دے دے۔ اور کنز ہوتے ہیں چھپا ہوا خزانہ، ایسا مال جو پوشیدہ لوگوں سے چھپا کر جمع کیا گیا ہو، جیسے دبا ہوا خزانہ بھی انسان نکالتا ہے۔ تو اگر سامنے نہیں، یہ ویسے کوئی اسباب ان کے پاس نہیں ہے کمانے کے، تو کوئی چھپی ہوئی چیز ہی، چھپا ہوا خزانہ ان کے پاس ہوتا۔ پھر ان کے جو اعتراضات تھے کہ شیطان اس پر آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ عربوں کے ہاں جو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 وجوہات ہوتی ہیں نا، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے دیوانگی ہو جاتی ہے، جن بھوت کا سایہ ہو جاتا ہے، اور دیوی دیوتا جو ہے ان کی شان میں گستاخی کریں تو اس کے باعث انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، یا کوئی جادو ہوا ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ اسے کسی، کوئی جن آتا ہے اس کا سایہ ہو گیا، وہ لکھواتے ہیں۔ اب قرآن میں سب سے بڑا دشمن جس کو کہا گیا ہے وہ تھا ابلیس، وہ جن تھا۔ تو یہ جن آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی خلاف باتیں لکھوا رہے ہیں، کیسی ان لاجیکل ان کی باتیں تھیں، بالکل اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھا۔ صرف انہوں نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص نکالنے ہوتے تھے، اور وہ یہ کسی طرح پروف کرنا چاہتے تھے کہ وہ حق پہ ہے، اور یہ کتاب بھی حق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی سچی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ تو سب میرے لیے ممکن ہے، میں تو یہ سب کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے اسی طرح ایمان والوں کو ٹیسٹ کرنا تھا، اور اسی طرح کافروں کو بھی ٹیسٹ کرنا تھا۔ آگے جب آیات ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ تو اختیاری تھا۔ وہ ایک حدیث مبارکہ میں ایک روایت میں آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر پیش کیا گیا، یعنی کہ مجھے آفر کی گئی کہ مکہ کے پہاڑ جو ہیں وہ میرے لیے سونے کے ہو جائیں، تو میں نے انکار کر دیا۔ اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ میں شکر گزار بندہ بن سکوں۔ جب تک نعمت جائے نا تو نعمت کے آنے کا بھی احساس نہیں ہوتا، اور انسان کو تھوڑی بہت جو زندگی میں کمیاں ہوتی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی رہتی ہیں۔ آگے ہم ابھی پڑھیں گے کہ یہ جو کفار ہیں ان کی سرکشی کی وجہ کیا تھی، کہ یہ نسل در نسل سے امراء میں سے تھے، دولت مند لوگوں میں سے تھے۔ یہ انسان کو یہ چیز اللہ سے دور کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ میں چاہتا
تو جنات باغات بھی بناتا جس کے نیچے سے نہریں بہتی، اور آپ کے لیے محلات بھی بنا دیتا، محل تعمیر کرا دیتا۔ بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بالساعہ، گھڑی، گھڑی کو، کون سی گھڑی کو؟ قیامت کی گھڑی کو، گھڑی اور ابلیغ قیامت لکھ لیں، گھڑی کو، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے، لمن، اس کے لیے جو کذبا، جھٹلائے، بالساعتی، قیامت کو، سعیرا، بھڑکتی آگ۔ اب جو ان سب ڈیمانڈز کو اسی پر مصر رہا اور یہی کہتا رہا کہ نہیں یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے تبھی ایمان قبول کریں گے، اور اس نے ایمان اسلام قبول نہیں کیا، ایمان لایا نہیں، اور اس نے جھٹلایا اللہ کی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اللہ کی وحدانیت کو، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو آخرت کو بھی جھٹلاتے ہیں، جنہیں یہ خوف نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے، تو پھر ہم نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے کیا؟ بھڑکتی آگ۔ قیامت کے دن ان سب کو اس پر پیش کیا جائے گا، اس بھڑکتی آگ پر۔ دیکھیں یہ ساری آزمائشیں تو تھیں ہی اس وقت میں، مومنوں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی۔ کچھ لوگ مومن ہوئے، اور بعد میں کچھ ایسے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ اس میں سے وہ کچھ ہیں جو پھر دوبارہ پھر گئے، مرتد ہو گئے، تو وہ ایمان لا کے بھی آزمائش میں ہی تھے، اللہ انہیں آزما رہا تھا۔ اور کافر جو تھے ان کی بھی آزمائش تھی کہ ان کی وہ والی ڈیمانڈس پوری نہیں ہوتی تھی، انہیں حق کو ایسے ہی تسلیم کرنا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو جس نے حق کو قبول نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ بھڑکتی آگ میں پیش کیا جائے گا۔ اذا، جب، رأتہم وہ دیکھے گی انہیں، آگ یعنی کہ دیکھے گی انہیں، من مکان بعید، بعید، وہ دیکھے گی انہیں، من مکان، مکان کیا ہوتا ہے؟ جگہ، جگہ سے، بعید، دور کی، بعید دور کی، با عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سمعوا، وہ سنیں گے، لہا، اس کی، تغیظاً، تغیظاً، سخت غصے کی آواز کو کہتے ہیں، غیظ و غضب بھی کہتے ہیں نا، جیسے وہ، تغیظاً و زفیرا، زفیرہ کیا ہوتا ہے؟ چیخنا چلانا۔ جب وہ جہنم انہیں دیکھ لے گی تو وہ دور سے ہی ایک تو غصے سے دھاڑے گی اور چیخنا چلانا، یعنی غصے کی آواز اس کی ہوگی زفیر، اور زفیر کہتے ہیں سانس کی، تغیظاً تو ہے نا غیظ سے، غیظ و غضب سے، غین یا زوئے اس کا روٹ ورڈ ہے، زفیرہ زفرا سے ہے، زفرا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ زفیر کہتے ہیں سانس باہر نکالنے کی آواز کو، جیسے شیر جب دھاڑتا ہے تو جب دھاڑتا ہے تو اس کی دھاڑ میں سانس کی آواز بھی نکل رہی ہوتی ہے، وہ سانس باہر کی طرف لے رہا ہوتا ہے، تو ایسی دھاڑ اس کو کہا گیا ہے زفیرہ۔ جب جہنمی نے دیکھے گی دور سے ہی تو وہ غصے سے ان کی طرف دھاڑے گی، ان کو کیچ کر لینا چاہے گی۔ وَإِذَا، اور جب، القو وہ ڈالے جائیں گے، منہا اس میں، مکانن کسی جگہ پر، ضیقاً تنگ، ضیقاً مقرنین جکڑے ہوئے، مقرنین، قاف را نون، کرن، کرن، کرن وہ رسی ہوتی ہے جس کے ساتھ اونٹ کو باندھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جب وہ ڈالیں گے، ڈالے جائیں گے، القو پھر فعل مجہور ہے، القو وہ ڈالے جائیں گے، اس میں کسی جگہ پر، تنگ جکڑے ہوئے، دعو وہ پکاریں گے، ہنالکا اس جگہ، ثبورا ہلاکت کو۔ یہاں جہنم کی مزید ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے کہ ایک تو وہ پہلے سے پچھلی آیت میں ہے کہ وہ دھاڑے گی، وہ غصے سے انہیں دیکھتے ہی چیخ پڑے گی، اور آگے ہم دوسری بھی جگہوں پہ پڑھتے ہیں کہ وہ کہے گی کیا کوئی اور ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا، کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا پیر رکھ دیں گے، پھر اس کا منہ بند ہوگا۔ تو یہاں پر یہ ہے وہ دھاڑے گی۔ ایک اور اس کی کیا ڈسکرپشن بتائی گئی ہے؟ جب وہ ظالم، گناہ گار، منکر حق ڈالے جائیں گے اس میں کسی جگہ پر،
تنگ جکڑے ہوئے، وہ کسی جگہ پر تنگ، وہ مکانن ضیقن ہوگا، وہ تنگ جگہ ہوگی۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ وہ اونچے اوپر سے بند ہوگی، جیسے سورہ بلد میں بھی آتا ہے کہ وہ جو آگ ہے اسے اوپر سے بند کر دیا جائے گا جہنم کو۔ تو ایک تو جہنم کی آگ اوپر سے انکلوزڈ روم، وہ تنگ ہوگی، ایک تو تنگ، پھر جکڑے ہوئے وہ پکاریں گے اس جگہ ہلاکت کو۔ قرآن میں اوپر سے بند ہونے کی بات بھی آتی ہے، لمبے لمبے ستونوں کی بھی بات آتی ہے کہ جس کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے گا گناہ گاروں کو، اور پھر سلاسل اور اغلال کی بھی بات آتی ہے، توق اور بیڑیوں کی، کہ اس میں جکڑا جائے گا۔ ایک تو وہ انکلوز روم ہے آگ کا، اوپر سے بھی بند ہے، کہیں جا نہیں سکتے، کہیں سے آگ بند نہیں ہوگی، آگ بجھے گی نہیں، اور پھر وہ جکڑے ہوئے ہیں، پیر جکڑے ہوئے تو آپ چل نہیں سکتے، ہاتھ جکڑے ہوئے تو آپ ہل نہیں سکتے، جکڑے ہوئے بالکل بے بس کر کے ان کو ڈال دیا جائے گا کہ وہ اپنے لیے موت مانگیں گے، ہلاکت مانگیں گے۔ ثبورہ یہاں پہ ہلاکت کو، لیکن مراد سے موت ہے کہ وہ موت مانگیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے دیوار میں کیل ٹھونکا جاتا ہے اس طرح مجرموں کو جہنم میں ٹھونسا جائے گا۔ دیوار میں کیسے پیک ہو جاتا ہے نا کیل، بالکل اس کے ہلنے کی جگہ نہیں رہتی، تو جہنمیوں کو بھی، گناہ گاروں کو بھی جہنم میں ایسے ٹھونسا جائے گا، اور وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ لا تدعوا اليوم، نہ تم پکارو آج، ثبورا، ثبورا ہلاکت، ثبورا واحدا وادعوا، نہ تم پکارو آج ہلاکت، واحدہ ایک ہی، ودعو بلکہ پکارو، ثبورا کثیرا ہلاکتیں بہت سی، یعنی کہ بہت سی موتیں پکارو، ایک موت سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں تو جب انسان اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے گا اور نڈھال ہو جائے گا، دوبارہ زندگی دی جائے گی، پھر جل کے مرے گا، پھر زندگی دی جائے گی۔ موت وہ ابدی زندگی ہے، نہ جہنم میں موت ہے اور نہ جنت میں موت ہے۔ تو بہت سی موتیں پکارو، وہ ہلاکت کو پکاریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ہلاکت سے تو کوئی بات ہی نہیں بنے گی، آج تو تمہیں بہت زیادہ موتیں پکارنی ہیں، وہی وہ ہلاکت ان کی تقدیر ہوگی۔ تو ایک ہلاکت سے کچھ نہیں ہوگا ان کا، بار بار ہلاک ہونا ان کی تقدیر ٹھہرے گی۔ قل کہہ دیجئے، اذالک کیا یہ، خیرن بہتر ہے، ام یا جنت، جنت کون سی جنت؟ جنت الخلدی، ہمیشگی کی، التی وہ جو، جنت جو ہے وہ مونس ہے، جنت جو ہے مونس کا مونس لفظ ہے، مونس اسم ہے، تو اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ التی، الذی نہیں ہے، الذی جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، التی استعمال ہوا ہے جو مونس کے لیے ہوتا ہے۔ یا جنت ہمیشگی کی، التی وہ جو، وعد المتقون وعدہ کیے گئے متقی لوگ، کانت ہے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، ہم ان کے، لا لیے، جزاء و مصیرا بدلہ، جزا ہوتا ہے بدلہ، اس لیے کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، یا جزاک اللہ خیرن کثیرہ، مؤنث کے لیے جزاک اللہ آئے گا اور مذکر کے لیے جزاک اللہ آئے گا۔ تو جزا ہوتا ہے بدلہ، مصیرہ لوٹنے کی جگہ۔ تو کہہ دیجئے ان سے، کہیں کیا یہ بہتر ہے یا جنت ہمیشگی کی، کہ جب وہ جہنم میں جلیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ جو جہنم کی باتیں ان پہ پیش کی جا رہی ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا جنت ہمیشگی کی؟ ایسی جہنم جس میں موت نہیں، وہاں ہمیشگی ہے، بار بار موت مانگی جائے گی، بار بار انسان مرے گا، بار بار زندہ کیا جائے گا، وہ کھال جب جل جائے گی نئی جلد عطا کر دی جائے گی تاکہ انسان جلنے کو محسوس کر سکے۔ تو کیا وہ بہتر ہے یا یہ جنت بہتر ہے جس میں ہمیشگی ہے؟ لیکن اس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے ڈر سے حرام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ہر گناہ کو کرنے سے پہلے رک جاتے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو یہ جنت بہتر ہے جو تقوی والوں کا سے جن کا وعدہ کیا سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یا جہنم بہتر ہے؟ کانت ہے ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ۔ یہ جو جنت ہے یہ متقی لوگوں کے لیے بدلہ ہے اور ان کے لیے لوٹنے کی جگہ ہے، اور جہنم کافروں کا بدلہ ہے، ان کے لوٹنے کی جگہ ہے۔ لہم
ان کے لیے ہے. کن کے لیے ہے؟ یہ جنتیوں کی بات ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں جنتیوں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے، تو ان کی بات ہے. لہم، ان کے لیے ہے، فیہا، اس میں، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے. جنت کے بہت سے انعامات میں سے جو سب سے زبردست قسم کا انعام ہے نا، وہ اس کا خلد ہے، اس کی ہمیشگی ہے، کہ جو ہوگا ہمیشہ رہے گا. نہ کوئی جنت سے نکالے گا، نہ جنت میں کوئی چیز ختم ہوگی، نہ کسی چیز کوئی سکیرس ہوگی، کوئی قحط ہوگا، کوئی کمی ہوگی، کوئی تھوڑی ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں ہر چیز کو ثبات ہے، ہر چیز کو ہمیشگی حاصل ہے. ان کے لیے ہے اس میں جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے، اور جو وہ چاہیں گے وہاں انہیں مل جائے گا، اور وہاں یہ انہیں ملتا ہی رہے گا. وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے خالدین ہیں. یہ چند دنوں کی ان کی مہمان نوازی نہیں ہے، ہمیشہ ہی ایسے رہے گا ان کا سسٹم. جو بے اولاد ہیں انہیں جس عمر کی چاہے اولاد مل جائے گی. نیک عورتوں کو اگر دنیا میں اچھا شوہر نہیں تھا تو اچھے شوہر مل جائیں گے. اچھے شوہروں کو جو نیک مرد تھے، اچھی بیویاں، نیک بیویاں مل جائیں گی جو حوروں کی سردار ہوں گی. اور کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی ضعیف نہیں ہوگا، کوئی تھکے گا نہیں، کوئی کسی کو نیند تھکاوٹ چھوئے گی نہیں. تو کیسی وہ جنت ہے، کیسا وہ انسان دنیا میں کیسی کیسی سٹوریز بناتا ہے، کیسی کیسی فینٹیسی جو ہے اپنے دماغ میں کریٹ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بات، ایسی جنت ایسی چیز ہے جو کوئی فیبریکیٹ بھی نہیں کر سکتا، جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. یہ ایسی چیز ہے جس کا گمان کسی دل پہ گزرا ہی نہیں. کانا، ہے، اعلی ربی کا، آپ کے رب پر، وعدم مسئولا، وعدم مسئولا، ایک وعدہ، مسئولہ، سوال کیا جانے والا، پوچھا جانے والا. یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ یہ آپ کے رب پر ہے جس کا سوال کیا جائے گا. آپ کے رب نے وعدہ کر لیا اس سے. جو اللہ کے صابر لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کی خاطر دنیا میں صبر کیا، استقامت اختیار کی، دین پر جمے رہے، متقی بنے رہے، پرہیز کرتے رہے گناہوں سے، تو وہ پوچھیں گے یا اللہ ہمارا بدلہ، اور ان کو دیا جائے گا. یہ ایسا ایسا بدلہ ہے جو کہ ایسا وعدہ ہے اللہ کا جو پوچھا جانے والا ہے. وَيَوْمَ، اور جس دن، يَحْشُرُهُمْ، وہ اکٹھا کرے گا انہیں، وما، اور جن کی، یہ اب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، کنہیں اکٹھا کرے گا؟ یہ کافروں کی بات کی جا رہی ہے. اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا، ہم، انہیں، یعنی کافروں کو، وما، اور جن کی، یعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی کافر عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من دونی، سوائے، اللہ، اللہ کے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے. فیقول، تو وہ فرمائے گا، اانتم، کیا تم نے، اضللتم، گمراہ کیا تم نے، عبادی، میرے بندوں کو، ہؤلائی، ان سب کو، ام، یا، ہم، وہ، بریکٹ میں لکھ لیں خود، وہ خود، ضلوا السبیل، بھٹک گئے راستے سے. اب قیامت کے روز تمام لوگ اکٹھے ہوں گے. انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، نیک لوگ، اولیاء بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، اور انسان تو سب اکٹھے کیے جائیں گے جن کو انسانوں نے معبود بنایا، خواہ وہ ملائکہ تھے، پیغمبر تھے، جنات تھے، کوئی اولیاء کرام تھے، جن کو بھی معبود بنا لیا، جن کو اللہ کے اختیارات میں شامل کر دیا، اللہ کی عبادات میں، اللہ کی صفات میں شامل کر دیا، وہ سب بھی اکٹھے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ کیا تم نے، معبودوں سے پوچھے گا، کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو، یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قولو، وہ کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، یہ جو سارا شرک ہے یا اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. ماں، نہیں، ماں کانا، نہیں تھا، کانا تھا، کن ہوتا ہے نا ہو جا، ہو جانا، تو کانا ہوتا ہے تھا. ینبغی، جائز نہیں تھا، جائز، لنا، ہمارے لیے، ان نتخذ، کہ ہم بناتے، من دونکا، تیرے سوا، من اولیاء، اولیاء، کوئی دوست، ولیکن، اور لیکن، متعتہم، تو نے سامان زندگی دیا انہیں، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، نسوا الذکر، وہ بھول گئے ذکر، نصیحت. ذکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ یاد دہانی، نصیحت، بھول گئے.
وَكَانُوا اور تھے وہ قومم بورا، قومم بورا لوگ ہلاک ہونے والے. بورا کا مطلب یہاں پہ ہلاک ہونے والے کیا گیا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے اور کافر مومن سب ہوں گے ادھر، کافر مشرک جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بھی ادھر ہوں گے، ظالم لوگ، آگے ان کو ظالم بھی کہا گیا ہے 19 آیت میں، اور جو کہ ظلم کرے گا تو ظالم بھی تھے. ظلم کفر کو بھی قرآن میں ظلم کہا گیا ہے اور شرک کو بھی. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، ظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، یہ کہا گیا ہے قرآن میں. اور ایک اور جگہ کیا کہا گیا ہے کہ وہ کافر ظالم لوگ ہیں. کفر کو بھی ظلم ہی کہا گیا ہے. اب جب ان سب کو ظالموں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا ان کے معبودوں سے انہی کے سامنے کہ کیا تم نے گمراہ کیا میرے لوگوں کو، تو ان کا جواب بھی ہوگا سبحانک، پاک ہے تو، ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو ولی بناتے، کسی کو دوست بناتے. لیکن ان کی گمراہی کی کچھ اور ہی وجہ تھی. ان کو تو نے سامان زندگی دیا. سامان زندگی دیا جاتا ہے زندگی گزارنے کے لیے تاکہ انسان آخرت کے کام کر سکے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ سامان زندگی پا کے وہ متاع جو ہے وہ دنیا کے فائدوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دنیا کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ رزق ہو گیا، انسان کی خوشحالی ہو گئی، اور لمبی عمر ہو گئی، اولاد ہو گئی، یہ سب تو یہ کافروں کے پاس تھا نا. لمبی عمریں بھی تھیں، رزق بھی تھا، مال بہت تھا، اولاد بھی تھی. مسلمانوں کے ہاں تو اولاد بھی بہت کم ہو رہی تھی کیونکہ غربت بھی تھی اور کچھ. اب سائنس پروف کر رہی ہے کہ ایموشنلی بھی ہمارے جو ہارمونز ہیں ان کا ایک لنک ہوتا ہے عورت کے کنسیو کرنے سے. تو بہرحال جو بھی تھا یہ سب چیزیں کافروں کے پاس تو تھیں. تو وہ مومن، وہ جو معبود ان کے ہوں گے، جو انہوں نے خود ساختہ ان کے معبود تھے، وہ کہیں گے کہ تیرے سوا ہمیں جائز ہی نہیں کہ ہم کوئی اور دوست بنائیں. یہ بھٹک گئے، اس کی دو بڑی وجوہات اس آیت پہ ہیں. ایک تو ان کے آباء و اجداد یہ کیا تھے؟ ان کے پاس متاع تھا، سامان زندگی بہت تھا. دوسرا یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت، اسی دنیا میں غرق ہو کے، اسی متاع دنیا میں غرق ہو کے یہ اللہ کی نصیحت بھول گئے، اور تھے وہ لوگ ہلاک ہونے والے. اور پھر ان لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا، ان کی بربادی ہو جائے گی. دیکھیں قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی، سورہ مائدہ میں بھی اسی طرح کے مضامین آتے ہیں کہ جب اللہ معبودوں سے پوچھے گا نا کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ میری بات کرو، تو وہ معبود انکار کر دیں گے. سورہ مائدہ 116 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کے؟ تو وہ کہیں گے کہ سبحانک، وہ بھی یہی کہیں گے سبحانک، پاک ہے تو، کہ میرا یہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا یہ حق ہی نہیں ہے، جو میرے نفس میں ہے وہ تو جانتا ہے اور تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ اس کا مفہوم ہے اس آیت کا کہ میرے دل میں کیا ہے اللہ تو جانتا ہے، میں نے تو ایسا کبھی چاہا ہی نہیں. سورہ سبا میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی کہ روز قیامت، پھر فرشتوں سے پوچھے گا. فرشتوں کو بھی کچھ لوگ پوچھتے تھے، تو فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ سب تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تو. تو جو معبود ہوں گے اسپیشلی اب جیسے جو نیک لوگ ہیں یا فرشتے ہیں جو اللہ کے تابع ہیں یا انبیاء ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ تو سبحانہ کا ہی کہیں گے، یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو ہر شرک سے پاک ہے. یہ ان لوگوں کے اپنے نفس کی کمزوری تھی، یہ اپنے نفس کی کمزوریوں سے یہ سب کچھ کرتے تھے. سورہ مریم میں کیا آتا ہے؟ جتنے معبود ہیں سب بری الذمہ ہو جائیں گے اپنے عبادت گزاروں سے کہ یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے یا شیطانوں کے بھٹکانے میں آ گئے تھے. سارے جو معبود ہیں وہ اپنے عبادت گزاروں کے خلاف ہو جائیں گے. یہ سورہ مریم میں بھی آتا ہے، یہاں بھی یہی ذکر ہے کہ وہ کہیں گے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے. اب بھٹکنے کی جو وجہ ہے، دو چیزیں انسان کو راہ حق سے دور کرتی ہیں: دنیا کی نعمتیں اور ان کا نسل در نسل ملنا. کفار کو کیا زوم تھا
کہ ہم تو جدی پشتی امیر کبیر لوگ ہیں، یہ ایک مفلس انسان پہ نبوت کیوں اترائی، ہم پہ کیوں نہیں اتری؟ تو یہ پھر نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ وہ جو مفلسی تھی نا، وہ جو مسلمانوں کی مفلسی تھی اور ان کی امارت تھی، اس نے، اس فیکٹ نے انہیں حق قبول نہیں کرنے دیا۔ جب انسان کے والدین بہت زیادہ مال و دولت والے نہیں ہوتے، وہ خود محنت کرتا ہے، سیلف میڈ جسے کہتے ہیں، سیلف میڈ پیپل، وہ پھر بھی اسٹرگل کو جانتے ہیں، ان میں ویسا تکبر نہیں ہوتا، کچھ میں آ بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، لیکن جو نسل در نسل امیر ہے نا، ان میں ایک تکبر آنا بڑی ہی فطری سی بات ہے اور بہت ایزیلی آ سکتا ہے۔ سہولتوں کا ملنا جو ہے نا، وہ انسان کو آٹومیٹکلی اس گمان میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں نا اللہ کو بڑا پسند ہوں۔ کافروں کو بھی یہی گمان تھا، ہم مسلمانوں کو بھی ہو جاتا ہے، یہ کام میرا ہو گیا، میری کوئی نیکی کام آ گئی، میں نے اس کام کے لیے دعائیں بڑی کی تھی، اس لیے یہ کام میرا ہو گیا، یہی سوچ ہوتی ہے ہماری۔ کوئی نقصان ہو گیا تو ہم اپنے گناہ سوچنے لگتے ہیں، اور صرف اپنے پہ نہیں رہتے، دوسروں کے بارے میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم اس کے گناہ سوچنے لگتے ہیں، اس نے یہ کیا تھا اس لیے اس کے آگے آ گیا۔ اور اگر کسی کو کوئی خیر مل جائے، مال و دولت مل جائے، تو یا تو حسد کرنے لگتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی مل جاتا ہے، دیکھو اللہ کیسے کیسے لوگوں کو دے دیتا ہے، آپ اسے دعا دیں، فرشتے آپ کے لیے بھی وہی دعا کریں گے اور آمین بھی کہیں گے۔ لیکن ہم ایسے نہیں کرتے، ہم اس میں بھی کیڑے نکالتے ہیں کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نواز دیتا ہے۔ کتنی غلط بات ہے، میں نے اپنی کانوں سے یہ الفاظ سنے ہوئے ہیں، اللہ کیسے کیسے لوگوں سے کو نواز دیتا ہے۔ ہم کوئی نہیں ہوتے یہ کہنے والے کہ اللہ کیسے کیسے لوگوں کو نوازتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، رزق اللہ کی تقسیم ہے۔ انسان کی تقسیم ہوتی کسی کو بھی کچھ نہ ملتا۔ اور اگر ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کا کوئی گناہ، اس کا برا کام ڈھونڈنے لگتے ہیں، سہولت میں دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں یہ اس قابل ہی نہیں تھا، یا اگر پازیٹیو بھی ہیں تو پھر کیا سوچتے ہیں یہ اللہ کو نہ پسند ہے، اللہ کو پیارا ہے۔ ایسے نہیں ہے، کوئی بھی سہولت، کوئی بھی خوشحالی آزمائش ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مشقت، کوئی بھی مصیبت آزمائش ہو سکتی ہے۔ آزمائش انسان کو ٹیسٹ کر لیتی ہے کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے۔ اگر خوشحالی میں آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، وہ ہدایت کے ساتھ ہے نعمت، تو پھر وہ نعمت ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہے اور وہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو رحمت ہی ہے۔ اگر اللہ سے دور کریے، چاہے وہ خوشحالی ہے چاہے وہ بدحالی ہے، وہ صرف ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ تو کفار کے آباء و اجداد، انہیں متاع زندگی بہت ملا، اور دوسری کیا وجہ، وہ بھول گئے نصیحت۔ یہ جو متاع زندگی ہے نا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بھلا دیتی ہے۔ انسان اسی دنیا کی چیزوں کو سنبھالنے، سنوارنے، بنانے میں لگ جاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی، یاد ہی نہیں رکھتا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اور ابن کثیر نے ذکر کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ابن کثیر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو لوگ بھول بیٹھے، وہ ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور ذات و صفات کی حقیقت جو لوگ بھول بیٹھے، وہ ذکر ہے۔ تو یہ والا ذکر جب انسان بھول جاتا ہے تو پھر، اور تھے وہ لوگ ہلاک ہونے والے، تو پھر وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم ایک مسلم ایسا نہ ہو۔ یہ کفار کے بارے میں باتیں ہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو اس سینیریو میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی جن کے پاس بہت زیادہ متاع دنیا ہے، متاع زندگی ہے، تو وہ بھول جاتے ہیں اللہ کی نصیحتوں کو، اللہ کی آیات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، اللہ کی ذات و صفات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ فقد، پس تحقیق، کذبوکم، انہوں نے جھٹلایا تمہیں، کفار نے جھٹلایا تمہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بما، بوجہ اس کے جو تقولون، تم کہتے تھے، فما، تو نہیں، تستطیعون، تم استطاعت رکھتے، صرفن، پھیرنے کی، کس کو؟ عذاب کو، ولا، اور نہ، نصرا، مدد کی، ومن یظلم، اور جو کوئی ظلم کرے گا، منکم، تم میں سے، نذقہ،
ہم چکھائیں گے اسے عذاباً کبیرا، عذاب بہت بڑا۔ پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا تمہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ پہلے قرآن کے بارے میں باتیں کی، گڑا ہوا ہے، فرشتوں نے جنہوں نے آ کے لکھوا دیا، غیر قوم نے آ کے لکھوا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراضات، کہ حالانکہ انہی اعتراضات کا جواب اور جگہوں پہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ کوئی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جو کھاتا پیتا نہ ہو اور بازاروں میں گھومتا نہ ہو، یعنی کہ رسولوں کو احتیاج ہوتی ہے، رسول بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ اس چیز کے لیے اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور وہ بازاروں میں بھی جاتے ہیں۔ کوئی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جو کھاتا پیتا نہ ہو اور بازاروں میں گھومتا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو بھی ان کے جواب دیا ہے۔ مگر پھر بھی اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو جھٹلاتے ہیں، پہلی قومیں بھی ایسی کرتی تھیں اپنے رسولوں کے ساتھ، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، لیکن وہ بھی یہی نقص نکالتی تھی کہ یہ رسول ہے تو یہ سب کیوں کرتا ہے۔ رسول انسان تھے تو وہ انسانوں والے ہی کام کریں گے نا۔ اگر وہ ایسے ہوتے جیسے یہ کہتے تھے، ان پر سورہ زخرف میں آتا ہے، ان پہ کنگن کیوں نہیں، سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، جیسے کسریٰ جو تھا اس کے سونے کے کنگن بڑے مشہور تھے اور وہ مسلمانوں کے پھر حصے میں آئے، تو یہ بادشاہوں کی طرح سونے سے لدا ہوا اور اس طرح کا کیوں نہیں ہے، یہ تو بڑا عام سا انسان ہے۔ تو ایسا عام سا انسان کیا، اگر ایسا ہوتا کہ بادشاہوں کی طرح کے اس کے طور طریقے اور کنگن اور زیورات اور پروٹوکول ایسا ہوتا، تو کیا وہ عام انسان کی اس تک رسائی ہوتی، عام انسان ان تک پہنچ سکتا، ان کی تعلیمات سے فیض اٹھا سکتا؟ ہندوؤں میں پہلے کیا تھا، جو شودر تھے ان کو مورتیوں کی پوجا کی بھی اجازت نہیں تھی، جو چھوٹی کاسٹ تھی، کیونکہ جو بہت بڑی بڑی کاسٹ ہوتی ہیں ان کا پروٹوکول ہی اور ہو جاتا ہے، وہ چھوٹوں کو بڑی بڑی چیزوں تک رسائی حاصل کرنے ہی نہیں دیتی۔ اب وزیروں کی رسائی بادشاہوں تک ایزیلی ہو جاتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کی، یا ایک کوئی گاؤں سے اٹھ کے شخص آ جائے تو اس کی بادشاہ تک رسائی بہت مشکل ہے۔ تو رسول انہی میں سے اٹھایا گیا، یہ اللہ کا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہی میں سے اٹھایا، ہمیں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے ہر چیز کے طریقے بتائے، کیونکہ وہ انسان تھے اسی لیے بتائے، انہیں یہ ساری احتیاجات تھیں اسی لیے بتائے، ورنہ کیسے بتاتے؟ بس تحقیق انہوں نے جھٹلایا تمہیں، پھر بھی جھٹلایا تمہیں بجائے اس کے جو تم کہتے تھے، جو بھی تم کہتے ہو، جو قرآن تم پیش کرتے ہو، اس کی وجہ سے یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں۔ تو نہیں تم استطاعت رکھتے، اگر ہم ان پہ عذاب نازل کر دیں نا تو پھر تم انہیں پھیرنے کی تم استطاعت نہیں رکھتے۔ دنیا میں یہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے، آخرت میں تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے گا اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، اور پھر مکہ والوں پہ قحط بھی پڑا، پھر مکہ فتح بھی ہوا۔ تو یہ سب قریش مکہ پہ یا کفار پہ عذاب کی ہی فارمز تھی۔ ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ تو بدر میں ہی مارے گئے تھے۔ ابو سفیان جو تھے وہ واپس چلے گئے تھے، وہ تجارتی قافلے کے ساتھ بچ گئے، ابو لہب بچ گیا، تو احد سے پہلے وہ بھی مر گیا تھا کسی بیماری کی وجہ سے، اس نے کرائے کے آدمی لے لیے تھے کہ تم میری جگہ چلے جاؤ لڑ لو، بزدل آدمی تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، تو اگر ان پر کوئی ایسی سختی آ گئی تو آپ پھیر نہیں سکیں گے اسے، اور نہ مدد کی، تو نہیں تم استطاعت رکھتے پھیرنے کی عذاب کو اور نہ مدد کی، پھر عذاب پھرے گا بھی نہیں اور ان کی مدد بھی نہیں کی جا سکے گی۔ وَمَن يَظْلِمْ، اور جو کوئی ظلم کرے گا، مِنْکُمْ، تم میں سے، نُذِقْهُ، ہم چکھائیں گے اسے عذاب بہت بڑا۔ اب یہ ظلم، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ظلم قرآن میں کفر کو بھی کہا گیا ہے اور شرک کو بھی کہا گیا ہے۔ کفر بھی، کسی خاص نعمت کا انکار کرنا بھی ظلم ہے، اور شرک تو ظلم عظیم ہے۔ تو جنہوں نے ان دونوں ظلموں میں سے کوئی بھی ظلم کیا تو پھر انہیں عذاب بہت بڑا، عذاباً کبیرہ، تو پھر بڑا عذاب بھی انہیں چکھایا جائے گا، دنیا میں بھی چکھایا جائے گا، آخرت میں بھی چکھایا جائے گا۔ اب یہ لاسٹ آیت بہت غور طلب ہے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبل کا، آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں میں سے، الا، مگر، انہم، بے شک وہ،
لَيَأْكُلُونَ البتہ کھاتے تھے. اب یہ وہی سارے اعتراضات کا جواب قرآن میں دیا گیا اور یہ اگلی ہی آیت آ گئی. لَيَأْكُلُونَ البتہ کھاتے تھے الطعام کھانا وَيَمْشُونَ اور وہ چلتے تھے فی الاسواق بازاروں میں. اب یہ جو پچھلے اعتراضات تھے اس کا جواب یہیں آ گیا. قرآن میں تھا لیکن یہ اگلی ہی آیت میں آ گیا. دیکھیں اور ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی ہے. دیکھیں ان ساری آیات میں سورہ فرقان کی جو ہم نے پڑھی یہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، اس قرآن کی سچائی پہ دلائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اثبات کہ ہاں آپ رسول ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسول جو تھے وہ بھی کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے، لیکن پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو آپ کے ساتھ آپ کی قوم کر رہی ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مشقتیں اٹھائیں، مشکلات اٹھائیں، لیکن اپنا دین کا جو مشن ہے دین پھیلانے کا وہ کسی بھی دور میں نہیں چھوڑا. نہ شیب ابی طالب کی سختیاں اٹھا کے چھوڑا جب کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، نہ سوشل بائیکاٹ پہ چھوڑا، نہ جب عام الحزن آ گیا حضرت خدیجہ بھی چلی گئیں جو گھر کے اندر کا سپورٹ سسٹم تھی، ابو طالب بھی چلے گئے جو گھر کے باہر کا سپورٹ سسٹم تھے، وہ بھی چلے گئے. تب بھی دین کا کام نہیں چھوڑا. اسی سال طائف کا سفر کیا جب طائف کے لوگوں نے برا سلوک کیا، بدسلوکی کی، تب بھی ان کے لیے بدوانی کی، تب بھی دین کا کام نہیں چھوڑا. آخر کیا ہوا؟ شام کے لوگوں کو بھی جب حج پہ وہ آتے تھے ان کو بھی تبلیغ کرتے تھے، یثرب کے لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے تھے. یثرب کے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے خیر ڈال دی اور وہی مدینہ پہلی اسلامی ریاست بنی. تو یہ تو کرتے ہی تھے لوگ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی، وہ بھی چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، وہ بھی کھاتے پیتے تھے. اب کرنا کیا ہے ہر دائی کے لیے؟ اب یہ اگلی جو حصہ ہے آیت کا اس میں ٹپس ہے. وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے بَعْضَكُمْ تمہارے بعض کو لِبَعْضٍ بعض کے لیے فتنہ آزمائش. تو بعض کے لیے فتنہ ہے. یہ کفار کی جو سختی ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. کفار مسلمانوں کے لیے آزمائش تھے، مسلمان کفار کے لیے آزمائش تھے، فتنہ تھے. بعض کو بعض کے لیے، یہ تو نہیں کہا کفار کو مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو کفار کے لیے. رسولوں کے لیے منکرین اور رسولوں کے فالوورز کے لیے بھی منکرین آزمائش تھے، اور منکرین حق کے لیے یہ جو مومن تھے وہ آزمائش تھے. کیسے؟ مسلمان کفار کے لیے فتنہ کیسے تھے؟ مسلمانوں کی غربت ان کفار کے لیے فتنہ تھی کہ ساری سرداری، مقام، مال تو ہمارے پاس ہے، تو یہ حق پہ کیسے ہو گئے؟ یہ دین کی نعمت ان کے پاس کیوں ہے؟ نبوت ان کے غریب لیڈر کے پاس کیوں ہے؟ تو وہ اپنی خوشحالی کے باعث فتنے میں پڑے ہوئے تھے اور حق کو مانتے نہیں تھے. کفار مسلمانوں کے لیے کیسے آزمائش اور فتنہ تھے؟ کفار کے اعتراضات کے جواب میں مسلمانوں کا صبر کرنا اور حق پر ڈٹے رہنا، یہ آزمائش تھی مسلمانوں کی کہ ان کی باتوں پر کان دھرے بغیر دین پر جمے رہے. اس کے بعد کیا حکم آیا؟ اتصبرون کیا تم صبر کرو گے؟ پھر صبر بھی کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جزا دے گا اگر آزمائش ان کو آزمائش سمجھا، جان لیا، یہ جان گئے اور پھر اس میں صبر بھی کیا. ہر انسان دیکھیں دنیا میں بھی نا، ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی دیکھیں تو جب کسی انسان پہ مشکل آتی ہے نا، وہ صرف اس انسان کی آزمائش نہیں ہوتی، وہ ساتھ والوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے. آپ اس کا تماشا دیکھتے رہے یا آپ نے بڑھ کے اس کی مدد کی، یہ آپ کے لیے بھی آزمائش تھی. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کا ڈکشنری میننگ، لفظی معنی ہے سونے کو سخت گرم کرنا. سونے کو سخت گرم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے. تو جب آزمائش آتی ہے نا، وہ کھرا کھوٹا علیحدہ کر دیتی ہے. مسلمانوں پہ جب آزمائش آئی، کفار ان کو تنگ کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے، تو مسلمانوں میں سے بھی کھرے کھوٹے علیحدہ ہو گئے، اور مومن جو تھے وہ کفار کے لیے آزمائش تھے. ان میں سے بھی جنہوں نے پہچان لیا کہ ان غریبوں کے پاس یہ جو آ گیا
چاہے یہ غریب ہے لیکن حق آیا، اس حق کو پہچان لیا، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا، حضرت علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کر لیا تھا، حضرت حمزہ نے بھی 6 سال میں کیا. اسلام کے اتنے بڑے مجاہد ہیں یہ دونوں. تو یہ آزمائش اور فتنہ جو ہے نا، یہ بعض لوگ ہمیشہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بنے رہیں گے. کبھی کسی کو مشکل میں دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ اس کا کوئی گناہ ہے، اور کبھی کسی کو خوشحالی میں دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم سے کوئی اعلیٰ حرفہ ہے. دین کی طرف اگر کوئی خوشحالی لاتی ہے تو ہاں وہ نعمت ہے، کوئی غم لاتا ہے تو وہ بھی نعمت ہے. نہ دوسروں کو طنز کریں. دیکھیں اگر ہم یہ 3 ٹپس کو سمجھ لینا تو ہم کامیابی سے زندگی اپنی گزار لیں گے. بعض کے لیے فتنہ ہے، نہ دوسروں کو کبھی ہم طنز کریں گے، نہ کبھی خود پہ فخر کریں گے. دوسرے کی تکلیف ہمارے لیے بھی آزمائش ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے تو ہم کھڑے ہو گئے. اگر ہم اس کی آزمائش میں اسی میں کیڑے نکالتے رہے تو ہم کھوٹے ہو گئے. آپ کی تکلیف ہمارے لیے تو آزمائش ہے کہ ہم اس پہ کیسے ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں کہ نہیں. دوسرے کی تکلیف بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم خوشحال ہیں تو یہ بھی آزمائش ہے. ہم شیخیاں تو نہیں بگاڑتے، صبر کرتے ہیں. آگے ہی کوشچن ہے اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ اگر ہم خوشحال ہیں تو کیا صبر کرتے ہیں دوسروں؟ اور اگر خوشحالی ہے تو کیا دوسروں کے ساتھ وہ نعمتیں شیئر کرتے ہیں؟ آپ کی خوشحالی یا دوسروں کی خوشحالی دونوں فتنہ ہو سکتی ہیں. آپ کی خوشحالی سے دوسرے حسد کر سکتے ہیں، دوسروں کی خوشحالی سے آپ حسد کر سکتے ہیں، پھر آپ کھوٹے ثابت ہو گئے. اگر آپ نے اپنی خوشحالی کو یوز کیا اور دوسروں کے ساتھ نعمتیں بانٹی تو پھر آپ کھڑے ہو گئے. دوسروں کی خوشحالی پر بھی انہیں دعا دی تو آپ کھڑے ہو گئے. اتصبرون. تو فتنہ بعض کے لیے بعض فتنہ کیسے ہے، اس میں اس کا آنسر کیا لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بعض لوگوں سے آزماتا ہے، بعض لوگوں کو دے کر اور کبھی کبھی ان سے لے کر آزمائش ہوتی ہے دوسروں کی. یہ مطلب ہے بعض کے لیے فتنہ ہے. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ دوسری کیا ٹپ ہے؟ پھر صبر کرنا ہے. اگر کسی کو دیکھا آپ مشکل میں، وہ خوشحالی میں، تو صبر. اور حق پر جمے رہنا. صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، تھم جانا. تو پہلے مشقت، دین پہ پہلے جم جانا ہے، اور پھر اس کے راستے میں جو مشقتیں آئی ہیں اس پہ صبر بھی کرنا ہے، اس پہ جم بھی جانا ہے. مشقتوں پہ صبر بھی کرنا ہے اور دین پہ جمنا بھی ہے. دونوں صبر ہیں. دین پر جب آپ جم جاتے ہیں اسی راستے میں تو مشقتیں آتی ہیں اور پھر اس پہ صبر کرنا ہوتا ہے. ہاں دنیاوی مشکلوں پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ لوگوں میں تو رہنا ہی ہے، اور ان کی طرف سے جو فتنے ہیں ان پہ صبر کرنا ہی ہے. یہی زندگی گزارنے کا اصول ہے. اور پھر وکان، اور ہے ربو کا، رب آپ کا، بصیرہ، خوب دیکھنے والا. پھر سب سے بڑی تسلی دی گئی ہے انسانوں کو، لوگوں کو، کہ آپ کا رب دیکھ رہا ہے. اگر آپ دوسرے آپ کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں، آزمائش بنے ہوئے ہیں، اور آپ نے صبر کیا ہے، آپ کا صبر کسی نے نہیں دیکھا، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ نے شکر کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ نے تھوڑے پہ شکر کیا، اللہ نے دیکھ لیا. آپ نے زیادہ پہ شکر کیا، اس نعمت کو بانٹا، اللہ نے دیکھ لیا. آپ نے تھوڑا ملا، صبر کر لیا، اللہ نے دیکھا. آپ نے زیادہ آپ کو ملا لیکن آپ وہ متاع دنیا میں گم نہیں گئے، آپ دین پر ڈٹے رہے، آپ نے صبر کیا، آپ نے استقامت کو نہیں چھوڑا، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ایک تسلی کہ اللہ دیکھ رہا ہے انسان کو ہر غم سے نجات دلا دیتی ہے کہ کسی نے مجھے نہ پوچھا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو لوگوں کے ساتھ رہنا بھی ہے، ان کی مصیبتوں، ان کی طرف سے تکلیفوں پہ صبر بھی کرنا ہے، اور پھر سوچنا کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے، وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے
وہ ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے. اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پہ صبر نہیں کرتا. سنن نبی ماجہ کی یہ حدیث ہے، 4023 اس کا نمبر ہے. تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہیں اور کبھی خود کو دوسروں کے لیے فتنہ نہ بننے دیں. قرآن میں کہہ دیے بعض کے لیے آزمائش ہے، تو ہاں آزمائش تو ہے، لیکن پھر بھی اپنی زبان کو ہلانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. کسی کو مشکل میں دیکھ کے کچھ بھی کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. اگر وہ آزمائش میں ہے تو یہ آپ کے لیے بھی فتنہ ہے. ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں، زاد المعاد میں، کہ ان الفاظ کے بہت زیادہ استعمال سے محتاط رہیں. کن الفاظ کے؟ میں، انا، اور میرے لیے، لی، اور تیسرا کیا تھا؟ میرے پاس. کیونکہ یہی وہ 3 الفاظ ہیں جن کے ساتھ ابلیس، فرعون اور قارون کی آزمائش ہوئی تھی. ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ آدم سے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ لی ملک مصر کی بادشاہت میرے لیے ہے. میں اعراب اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اعراب نہ پڑھی ہوں، لیکن لی کہ میرے لیے مصر کی ملکیت ہے، اس کی بادشاہت ہے. قارون نے کیا کہا تھا؟ کہ بے شک یہ مجھے دیا گیا میرے علم کی وجہ سے. مجھے یہ سب میرے پاس، وہ جو خزانے تھے نا اس کے پاس، یہ سب میرے پاس موجود ہے علم کی وجہ سے، میرے علم کے نتیجے میں مجھے ملا ہے. تو انسان انا کا بہترین استعمال اس وقت کرے جب وہ، یہ سارا ابن قیم کا کوٹ ہے، انسان انا کا بہترین استعمال اس وقت کرے جب وہ خود کو گناہ گار کہے کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار بندہ ہوں، میں بخشش طلب کرنے والا ہوں، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا ہوں. اور اسی طرح کے اور کلمات کہتے وقت انا کا استعمال کرے. لی کا استعمال کب کرے؟ میرے لیے. لی کا استعمال اس طرح سے کرے کہ میرے گناہ ہیں، میرے جرائم ہیں، میرے لیے فقر اور محتاجی ہے. اندی میرے پاس کا استعمال کیسے کرے؟ اس طرح کرے میرے لیے میرے وہ گناہ معاف کر دے جیسا کہ حدیث میں ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جو جان بوجھ کر کیے، مذاق میں کیے میری خطائیں، اور جو ارادے سے کیے، اور یہ سب گناہ میرے اندر موجود ہیں، تو یہ سب گناہ میرے معاف کر دے. اگر میرے لیے کا ورڈ یوز کرنا ہے تو اس لیے کریں. تو بعض کے لیے فتنہ نہ بنے، نہ ظلم کریں، کیونکہ ظلم والوں کے لیے بھی پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، عذابً کبیرہ کی بات ہے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ وہ جو سب کافر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کا انکار اور شرک. یہ تو بڑے بڑے ظلم ہے نا، کچھ چھوٹے چھوٹے ظلم بھی وہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کافر دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے نا، کہ خود فقیر ہیں اور یہ باتیں کس کی کرتے ہیں. تو کیا ہم مذاق نہیں اڑاتے؟ اللہ کے سوا دوسرے الہ بناتے تھے، شرک کرتے تھے. کیا مسلمان دوسروں سے اپنی احتیاجات، اپنی حاجتیں طلب نہیں کرتے؟ پتہ نہیں کون کون، کوئی داتا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز ہے، کوئی غوث اعظم ہے. غوث کیا ہوتا ہے؟ فریاد رسی کرنے والا، فریادوں کو سننے والا تو اللہ تعالیٰ. پھر پیغمبروں کا مذاق اڑانا، جوکس آج کل آپ دیکھیں کیسے کیسے آ رہے ہیں. اللہ کے دین اور کتاب کو جھٹلانا، یہ بھی ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. دین میں کجی تلاش کرنا، یہ کفار کرتے تھے لیکن آج کے مسلمان میں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے ظلموں سے محفوظ رکھیں. آمین یا رب العالمین. اور ہم بعض کے لیے فتنہ نہ بنے. بعض کے لیے فتنہ ہے، اور اس کی ڈیفینیشن ضرور اپنے پاس لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے ذریعے بعض کو آزماتا ہے. کبھی کبھی انہیں خوشحال کر کے دوسروں کو آزماتا ہے، اور کبھی کبھی انہیں مصیبتوں میں ڈال کے دوسروں کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے
کامیابی سے نکل جانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم ارزقني تفكر وتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔